بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء کرام، میں ماجد رشید لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز کیفیوٹ رحمیہ خان ہوں. آج طلباء کرام، آج کے لیکچر کے اندر ہم لائف آف ہولی پروفٹ ان مدینہ، امپورٹنٹ ایونٹس آف ہولی پروفٹ ان مدینہ، امپورٹنٹ لیسن ڈرائیوڈ فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ ان مدینہ، ان تین چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس مدنی زندگی کے واقعات اور ان سے حاصل شدہ اسباق کا تفصیلی طور پر ذکر کیا. تو واقعات میں سب سے پہلا واقعہ مدینہ المنورہ میں جو پیش آیا، پیارے محبوب نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف. 622 تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا. کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی 622 عیسوی تک. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام گئے. پھر دوسری ہجرت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت بکر صدیق کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا. فرمایا یہ لوگوں کی علی امانتیں دے کر لوگوں کو واپس وہاں دے دینا تاکہ میری امانت داری، دیانتداری اور صداقت کی جو وہ لوگ یقین کرتے ہیں اس پر حرف نہ آئے. اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے، پیارے محبوب نے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، فلاں جگہ تمہاری میری ملاقات ہوگی، وہاں آنا. تو پوری زندگی جب میں سوتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ زندگی کی آخری رات ہے، لیکن اس شب مجھے یقین تھا کیونکہ پیارے محبوب فرما چکے تھے ہماری ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اس لیے بڑے میں سکون اور آرام سے آرام فرما رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھی، دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. ان میں سے چند اشعار یہ ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر کرنا واجب ہے جب تک پکارنے والا پکارے. اے بھیجے ہوئے ہم میں تو ایسا امر لے کر آیا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی. تیرے آنے سے مدینہ روشن ہو گیا، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں یا خیر داعی. تو یہ بڑے اچھا استقبال کیا. اور یہ وہ غار ثور ہے جب ہجرت کے سفر کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور راتیں اس غار کے اندر قیام کیا تھا، جس پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. غیبی تائید سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. کافر قریب آ چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے کہ وہ تو قریب آ گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تسلی دی: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر، وہ دو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو پیارے محبوب حفاظت رب نے کی. لمبا واقعات ہے، مختصر ہوں. پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچے تو مدینہ المنورہ سے 3 کلومیٹر پہلے پیارے نبی نے قیام فرمایا، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں واقع ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز دوشنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا اور اسی دوران اس مسجد کی تعمیر کی. یہ اسلام کی پہلی مسجد پھر وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، مدینہ المنورہ میں تشریف آور ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی کیونکہ ہر ایک کی تمنا تھی میرے گھر میں محبوب قیام فرمائے. پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہاں جا کر بیٹھے گی، میں وہاں قیام کروں گا. اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہاں قیام فرمایا جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی. اس تعمیر
تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں عقد مواخات قائم کیا، یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا، انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنا دیا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا. انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی. ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا بھی آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے اوس اور خزرج یہاں کے دو قبائل جنہوں نے بعد میں اسلام قبول بھی کیا میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ چلتا تھا، وہ لڑائی جھگڑا بھی ختم ہوا اور ان میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہوا. اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث بنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے معاہدہ میثاق مدینہ سے امن کی فضا قائم کی. یہودیوں کے قبائل کے درمیان معاہدہ کیا اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کیا، یعنی مسلم اور غیر مسلم گروہوں میں معاہدہ کیا. اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا. اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو یہودیوں کی قبلہ تھا. 16 یا 17 ماہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. آپ کا دل چاہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا. رب نے اس کا قرآن میں ذکر کیا اور حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. یہ مسجد نبوی کا بیرونی منظر ہے جو گنبد خضرا کی طرف سے ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ المنورہ میں کی. یہ آج کے زمانے کی یہ تصویر، قریب کے زمانے کی یہ تصویر ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک یہاں سے صاف اور واضح نظر آ رہا ہے اور باب جبرائیل بھی آگے نظر آ رہا ہے. میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے. یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور تھا جو ریاست مدینہ کا آئین تھا. 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھی. یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینہ کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا ایک عہد تھا. معاہدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں ملتا ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. تو اس کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے. میثاق مدینہ معاہدہ تھا. پھر اسی طرح یہود اور مشرکین کی سازشیں چل رہی تھی. میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کر دی، جن میں سے ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرنا تھا. عرب لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے خوگر تھے، ان کے لیے شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اسلام میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت و درجہ مال و جان اور اولاد سے بھی زیادہ ہو جائے. اس سلسلے میں 3 شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب لکھی. ایک کا نام کعب بن اشرف تھا جو یہودی تھا، دوسری کا نام اسما بنت مروان تھا، تیسرے کا نام ابو افق تھا. جب وہ شاعر حد سے گزر گئے اور ان کے رقیق اشعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تو ان تینوں کو انہی کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا. کعب بن اشرف کو ان کی ایک رشتہ دار ابو نائلہ نے قتل کیا. اسما بنت مروان کو ان کے ہم قبیلہ ایک نابینا صحابی عمیر بن عوف نے قتل کیا. ابو افق کو حضرت سالم بن عمیر نے قتل کیا. تو ان کا انجام کار بھی. پھر اسی طرح مدینہ المنورہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو غزوات تھے، کیونکہ مکہ المکرمہ میں صبر تھا، تبلیغ تھی، جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. باقاعدہ جہاد کا حکم مدینہ المنورہ میں آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوات میں شرکت کی. کچھ غزوات ہوئے، کچھ سرایا ہوئے، تقریباً 27 غزوات ہوئے جن میں پیارے نبی خود شریک ہوئے، اور تقریباً 54 سرایہ پیارے نبی نے غزوات کے لیے کچھ صحابہ لڑائی کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا، خود نہیں جا سکے. تو یہ اہم غزوات انہیں سے چاندے کی ہیں. غزوہ بدر یہ بہت مشہور غزوہ ہے. اسلام بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیان غزوہ بدر پیش آیا. سورۃ انفال میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 313، کفار کی تعداد 1000 تھی. مسلمانوں کو اللہ نے جنگ میں فتح نصیب فرمائی. 70 مشرکین مکہ مارے گئے، 36 جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ کی تلوار سے ہلاک ہوئے. مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے. مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی. جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے. اس غزوے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے، بڑے انعامات فرمائے ہیں. تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر سورۃ انفال میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا کیا. دوسرا غزوہ اسلام کا اہم غزوہ غزوہ احد ہے. 7 شوال 3 ہجری میں پیش آیا. یہ غزوہ احد کے پہاڑ کے پاس ہوا، دامن میں ہوا. غزوہ احد کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
50 صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر بٹھایا، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ نے ان کو فرمایا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، تم نے نیچے نہیں آنا، چاہے فتح ہو شکست ہو. لیکن جب کافر لوگ بھاگنے لگے، مسلمانوں نے حملہ کیا یکدم، تو کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب ان لوگوں کی اپنے رائے میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اجتہادی خطا ہوئی. کچھ نے کہا کہ اب تو ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نیچے والوں کی مدد کرنی چاہیے. تو وہ نیچے آ گئے، صرف 12 افراد رہ گئے. تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو مسلمانوں پر بڑی آزمائش آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آزمائش آئی. لیکن بغیر فتح و شکست کے یہ غزوہ ختم ہوا. غزوہ خندق یہ شوال ذی-قعدہ 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی. مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا. 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر چلے گئے. بعض روایت میں بتایا کہ اللہ نے آندھی بھیجی، خیمے الٹ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اسلام غزوہ بنی قریظہ ذی الحج 5 ہجری میں پیش آیا. غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری میں پیش آیا. غزوہ خیبر 7 ہجری میں پیش آیا. غزوہ معطا 5 جمادی الاول 8 ہجری میں پیش آیا. اس طرح فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا. جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین ڈر گئے. اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان. جنگ حنین بھی 8 ہجری میں پیش آئی. پھر غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں پیش آیا. تو یہ غزوات اہم تھے دور میں پیش آئے. ان میں سے ایک اہم چیز صلح حدیبیہ بھی تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور فہم اور فراست کا ایک بولتا ثبوت ہے، اور آج تک دنیا اس پر آگاہ ہے. مدینہ میں مشرکین مکہ کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا اس موقع پر، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا تھا. یہ عظیم معاہدہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا قرآن پاک کے اندر، جو فتح مکہ کا سبب بھی بنا. اسلام کو بہت بڑی فتح ملی ہے. اس دور کے اندر حکمرانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خطوط بھی بھیجے ہیں، اپنے خطوں کے ذریعے بھی دعوت دی، مختلف بادشاہوں خط کے ذریعے دعوت دی. جنہوں نے پیارے نبی کے خط کی عظمت کو مانا ہے، قبول کیا، وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے پیارے نبی کے خطوط کی بے ادبی کی ہے، جن میں سے خسرو پرویز ایک بادشاہ فارس کا تھا، اس نے پیارے نبی کے خط کو پھاڑا ہے، تو اسی کے بیٹے نوشیروے نے اسے قتل کر ڈالا ہے، اس کو سزا ملی ہے. تو یہ بھیجے. پھر فتح مکہ ہوا، باقاعدہ مسلمان مکہ فتح کیا. لیکن پیارے محبوب نے مکہ فتح کرنے کے باوجود، مکمل حکومت و طاقت کے باوجود عام معافی کا اعلان کیا، سب کو معاف کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر کا دامن تھاما اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، فرما دیا اللہ تعالیٰ تم سب کو بخش دے. حجۃ الوداع کا عظیم خطبہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج زندگی میں ادا کیا، اس موقع پر جو خطبہ دیا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. پیارے محبوب نے عظیم خطبہ، بہت بڑا خطبہ اور جامع تعلیمات پر مبنی ایک عظیم الشان خطبہ دیا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور بہت سارے احکامات اور بہت ساری مسائل اور بہت ساری چیزوں کو پیارے نبی نے بیان کیا، اور خود بھی ان پر عمل کر کے دکھایا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نمرہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، جہاں پیارے نبی سواری ٹھہری تھی. پیارے نبی نے یہ عظیم الشان خطبہ دیا تھا. یہ وہ مسجد ہے، مسجد نمرہ، مقام عرب. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، پیارے نبی علیل ہو گئے، بخار ہو گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بہت ناساز رہی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران شامل تھے. حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ شقران پانی بہا رہے تھے. حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا. تو پیارے محبوب دنیا سے، اور یہ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا غم تھا، اتنا بڑا غم تھا. حضرت علی نے تلوار نکال لی اور کہا، کسی نے کہا اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا، سر قلم کر دوں گا. وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بھی واپس آ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر عظیم الشان ایک خطبہ دیا اور آیات قرآن کی پڑھی. حضرت عمر کہتے تھے آیات تو ہم بھی پڑھتے تھے، محسوس ہو رہا تھا یہ اس کا مطلب اب ہم سمجھے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا.
یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے اور پھر گیا اور پیارے محبوب نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ایک ثانیہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ پیارے نبی اپنے منصب کو اعلیٰ انداز میں ادا کر چکے تھے اور رب فرما چکا تھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، یہ باب جبرائیل کی طرف سے جہاں سے سلام پیش کر کے لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ اس جانب سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے روزے کا بار بار دیدار نصیب فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے نبی کی اتباع نصیب فرمائے، پیارے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے، مدنی زندگی میں نکاح ہوئے، زیادہ تر نکاح کیونکہ حضرت ختیجہ کا نکاح پیارے محبوب کا مکہ المکرمہ میں ہوا، باقی نکاح ان کا تھوڑا سا تعارف آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں موجود ہے۔ پیارے محبوب کی ازواج مطہرات کا نکاحوں کا ذکر ہے، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، جویریہ بنت اسی طرح حضرت میمونہ بنت الحارث الحلالیہ، ام حبیبہ رم، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ، حضرت ابوبکر صدیق کی لخت جگر پیارے نبی کے نکاح میں آئی۔ کہ پیارے محبوب جو پیارے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے، اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے، اور عام انسان کے لیے 4 نکاحوں کا حکم ہے۔ آپ اگر عقلی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں پیارے محبوب کے، ایک تو ہمارا ایمان ہے، رب کی طرف سے ہیں، قرآن اور احادیث میں آ رہا ہے۔ اگر عقلی طور پر جائزہ لیں، اللہ کا نبی چاہتا تو بہت سارے نکاح کر سکتا تھا، جوانی میں کر سکتا تھا اگر ان کی خواہش ہوتی، لیکن نبی کی خواہش، ان کے حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا ہوتا ہے۔ نبی پرفیکٹ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، رب کی تابع دار ہوتی ہیں۔ دیکھیے ذرا 25 سال کا ایک جوان مرد ہمارے زمانے میں ہو، بہت خوبصورت ہو، آیا وہ کسی 40 سال والی عورت سے جو اس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، جس کی اولاد بھی ہو، اس سے نکاح کرنا ہمارے معاشرے میں پسند کرتا ہے؟ تصور کریں آپ کسی جگہ ایسی مثال ڈھونڈیں کہ 25 سال کا جوان آدمی ہو اور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، اور اس سے 40 سال والی عورت نکاح کرے اور اس کی بھی اولاد ہو، 2 نکاح شادیاں ہو چکی ہوں ایسی، لیکن پیارے محبوب اگر اپنی یعنی خواہشات کو زیادہ، یعنی ایسی خواہشات ان کی غالب ہوتی تو کسی کنواری عورت سے نکاح کرتے، جوان سے کرتے۔ پیارے محبوب کے نکاح رب کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس لیے نکاح پہلا حضرت ختیجہ سے ہوا ہے۔ 25 سال کی عمر ہے، پھر انسان 25 سال کی عمر ہوتی ہے، پھر انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ جب انسان کی عمر 50 سال سے بڑھ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تو بس جتنے نکاح کر لیے کافی ہیں، اب طاقت نہیں رہی۔ پیارے محبوب نے 50 سال کی عمر تک 25 سال حد تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہے ہیں اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 50 سال تک کوئی نکاح نہیں۔ عقلی طور پر دیکھ لیں، اللہ کا نبی اپنی جوانی کے اندر جتنے نکاح کر سکتا تھا، لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس کا مطلب دین کی خدمت مطلوب تھا۔ جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا ہے، باقی نکاح اس کے بعد ہوئے ہیں، رب کے حکم سے ہوئے ہیں۔ پیارے محبوب کیونکہ ہر قبیلے 11 قبیلوں میں نکاح ہوئے، ہر قبیلے میں دین پہنچانا مقصد تھا، دین کی اشاعت مقصد تھا، آدھا دین گھر سے نکلتا ہے۔ پیارے محبوب نے نکاح کیے اور پھر مساوات کر کے دکھائی، اور اللہ سے پھر بھی دعا کی کرتے تھے، اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق مساوات کی ہے، اگر کمی ہوگی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ پیارے محبوب تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہیں، اعلیٰ مقام والے۔ مدنی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق رد عمل نہیں، عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو بہت ساری اس کی مثالیں آپ اس طرح مدنی زندگی میں ایک نظام اجتماعی بنا کر دیا ہے، پوری انسانیت کو ایک آئیڈیل حکومت بنا کر دی ہے، ایک اچھا نظام بنا دیا۔ ان لوگوں کو جو چرواہے تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو پیارے نبی نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، ایک بہت ہر کسی کو اس کے حقوق دلائے ہیں، قیام کیا۔ ریاست مدینہ قائم ہوئی، ایک اعلیٰ قسم کی آئیڈیل ریاست بنائی گئی۔ مدینہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو مرلہ حکمت تھا، ہر قوم حکمت عملی دانائی سمجھداری سے کیا گیا ہے، جاری گئی ہے۔ پھر مواخات بھی ایک آپ کی سمجھداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا بولتا ثبوت ہے، جو اب ہمیں بتا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپس میں منافرت کو ختم کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے، آپس میں اس طرح نظام قانون مدینہ کا دیکھ لیں کیسے مساوات کی گئی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ پھر افسروں کے انتخاب میں کیسے احتیاط کی گئی ہے، اس
اسی طرح ریاست مدینہ کا نظام تعلیم پر کتنی توجہ دی گئی ہے، جہاں تک کہا جا رہا ہے تمہارے قیدی چھوڑ دیں گے، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ پیارے نبی تعلیم پر خصوصی توجہ اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو رہی ہے، پہنچے ہیں۔ مرکز حکومت مسجد کو قرار دیا گیا ہے، وہیں سے ہر چیز کا انعقاد ہو رہا ہے اور ساری دنیا کو رب کے ساتھ، اور اس طرح اسی زندگی سے ہمیں عدل و انصاف کا سبق ملتا ہے، خلق عظیم کا، عام معافی کا، معاہدوں کی پابندی کا، تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، یہ سارے کام مدینہ المنورہ کی زندگی میں کیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو سمجھنے کی اور مدنی زندگی کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن، کوئی سوال ہو، وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی، تو تفصیلی طور پر آپ ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، میری کتاب کے اندر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔